السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں افکار رضا۔ ہم آج ایک نیا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آئے ہیں۔ علم سے متعلق علم کی فضیلت اور اس کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ اس سے قبل آپ نے ایک ویڈیو دیکھا اور سنا علم کی فضیلت سے متعلق کچھ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اگر کوئی بھائی اس ویڈیو کو نہیں دیکھے یا نہیں سنے ہیں تو نیچے میں اس کا لنک دے رہا ہوں، آپ اسے ضرور دیکھیں اور سنیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کچھ باتیں علم سے متعلق کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم آج بات کریں گے ایک عظیم محقق، مدقق، مفسر، سائنٹسٹ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت یافتہ کتاب منہاج العابدین سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری ایک ادنا امتی پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد یعنی عبادت گزار، عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسی میری ایک ادنا امتی پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں اور بے شمار کمالات کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خدا کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس طرح فضیلت والا ہوں اور عظمت والا ہوں، ویسے ہی ایک عالم کی فضیلت ہے عابد پر۔ ایک اور جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی طرف ایک بار نظر میرے نزدیک 100 برس روزے رکھنے اور 100 برس رات کو نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی محبت کے ساتھ اگر کوئی کسی عالم کو دیکھتا ہے ایک نظر، تو ایک بار دیکھنے کے بدلے سے 100 برس روزے رکھنے اور 100 برس رات کو نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اور 100 برس نفل روزے رکھنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بلند مرتبے والے جنتی نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بلند مرتبے والے میری امت کے علماء ہیں۔ سبحان اللہ، ان احادیث مصطفیٰ سے معلوم ہوا کہ علم افضل ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر عبادت کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم درخت کی طرح ہے اور عبادت اس کے پھل کی طرح۔ لہذا انسان کو چاہیے علم اور عبادت دونوں کرے، اور دونوں ضروری ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک گاڑی کے 2 چکے ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عبادت۔ حضرات، یہ ہے میرا www.afkareraza.com ویب سائٹ، جسے آپ لوگ جا کر کے گوگل میں سرچ ماریں گے تو آپ کو ملے گا، جس میں آپ بہت سارے مضامین آپ کو ملیں گے اور دینی معلومات آپ یہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور افکار رضا یہ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو کچھ ثواب مل جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
بات سمجھ میں آ گئی کہ علم عبادت کی بنیاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم عمل کی بنیاد ہے اور عمل اس کے تابع ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ عبادت کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا دو وجہ سے ضروری ہے۔ اول اس لیے کہ بندہ رب کی عبادت کر سکے اور اس عبادت کو تمام عیوب و نقائص سے، یعنی تمام غلط چیزوں سے، گندگی سے اس عبادت کو بچا سکے۔ دوم اس لیے علم حاصل کرے کہ عبادت کے فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اس لیے کہ عبادت شرعیہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کی حقیقت کو جانے بغیر درست طریقے سے ان تمام عبادات کو ادا کرنا مشکل ہی نہیں، بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خدا کی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں اپنی کتاب منہاج العابدین میں، لکھتے ہیں آپ کہ بغیر علم کچھ لوگ گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان جب علم حاصل نہیں کرتا ہے، علم معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے وہ غلط چیز کو صحیح سمجھ کر ہی کرتے ہیں، تو ثابت ہو گیا، معلوم ہوا، پتہ چلا کہ صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لیے علم کا جاننا اور علم کا سیکھنا بہت ضروری و لازم ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علم سیکھتے رہیں اور علم سکھاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔